اور اب آئیے کہ اس بیوی کو پرسا دیں کہ جس بیوی کو امام حسین علیہ السلام نے دعائیں کر کر کے مانگا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے بی بی سکینہ کو سکینہ اس لیے کہتے تھے، امام حسین کہتے تھے کہ جب سکینہ میرے سینے پر سوتی ہے تو میرے دل کو سکون ملتا ہے، میرے دل کو تسکین ملتی ہے۔ اور جب شام کے بازار میں جب قیدی جا رہے تھے تو ایک عورت نے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی طرف صدقہ پھینکا اور بی بی سے کہا کہ یہ کھا لیجئے اور میرے لیے دعا کیجئے۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کو جلال آیا۔ بی بی کہتی ہیں کہ کیا تجھے پتہ نہیں کہ سید پر صدقہ حرام ہے؟ تو وہ دوڑتی ہوئی ہے، جب اس نے یہ سنا کہ سید پر صدقہ حرام ہے تو وہ پھر اپنی ایک پلیٹ میں کھجوریں رکھ کر لائی اور بی بی سے کہا کہ یہ کھائیے، نذرانہ کر کے کھائیے اور میرے لیے دعا کیجئے۔ بی بی نے کہا کہ اسے پہلے میں بعد میں کھاؤں گی، پہلے تو بتا کہ تیری دعائیں کیا ہے۔ اور جب شام غریبہ میں یزیدی فوج لوٹنے آئی ہیموں کو تو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کو شمر نے اتنے تماچے مارے کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ بے ہوش ہو گئی۔ اب مجھے کوئی بتائے کہ 3.5 سال کا بچہ کیا بے ہوش ہوتا ہے؟ اسے کیا خبر کہ بے ہوشی کیا ہے؟ بی بی سکینہ کو اتنے تماچے مارے کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ بے ہوش ہو گئی۔ اور جب کہیں سے پانی آیا تو بی بی سلام اللہ زینب نے بی بی سکینہ کو پانی دیا تو بی بی سکینہ نے کہا کہ آپ مجھے پانی پہلے کیوں دے رہی ہیں؟ بی بی زینب نے کہا کہ جو سب سے چھوٹا ہے سب سے پہلے پانی اسے دیا جاتا ہے۔ تو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ مقتل کی طرف چلی گئی۔ بی بی زینب نے کہا کہ بیٹا تم کہاں جا رہی ہو؟ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ میرا بھائی اصغر بھی تو پیاسا ہے نا، وہ بھی تو مجھ سے چھوٹا ہے نا۔ بی بی سکینہ جب قید میں زندان ہوئی، اب ایک کلام میں چاہوں گا کہ اپنے سر پر پرسا دے کر بی بی کو پرسا دینا ہے۔ شاہ کی بیٹی جب قیدی زندان ہوئی، 5-6 منٹ کا یہ کلام ہے، میں چاہوں گا کہ آپ میری طرف توجہ دیں۔ شاہ کی بیٹی جب قیدی زندان ہوئی، میری طرف توجہ کیجئے کہ روئی گھبرائی بہت اور پریشان ہوئی، لاش شبیر کی مقتل میں تڑپ جاتی تھی، قید خانے سے سکینہ کی صدا آتی تھی۔ بی بی کہتی ہے کہ اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی یتیما بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ بی بی کہتی ہے کہ میں بیاں کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے، سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تماچا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ اپنے بابا سے مخاطب ہو کر کیا کہتی ہیں؟ بی بی کہتی ہیں کہ نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، عمر کو 4 برس اور کمر میں غم ہو، آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا، اب مجھے کوئی
سکینہ نہیں کہتا۔ بی بی سکینہ کہتی ہیں کہ جب بابا آپ مجھ سے دور تھے تو میں سارے ستم سہتے رہی، کہ جب آپ میرے قریب آ گئے تو پھر مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ جب شام کے مزار میں قیدیوں کو لے کر آئے تو شمر نے پوچھا کہ وہ کون؟ یزید نے کہا کہ شمر وہ بچی کہاں ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے لیے بہت روتی ہے؟ شمر نے کہا کہ وہ جس کے کانوں سے خون بہہ رہا ہے، کہ وہ کہ جس کا کرتا جلا ہوا ہے۔ یزید نے کہا کہ اس بچی کو میرے قریب لاؤ۔ یزید نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ بی بی کی آواز نہیں۔ پھر یزید نے کہا کہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ بی بی کی آواز نہیں۔ یزید نے کہا شمر سے کہ یہ تو میری بات کا جواب نہیں دے رہی، میں حاکم وقت ہوں، اسے میرے پاس لے کر آئے۔ جب شمر بی بی سکینہ علیہ السلام کی طرف بڑھا تو امام سجاد نے کہا کہ اس کے گلے کی رسی اتنی گٹی ہوئی ہے کہ اس کی آواز باہر نہیں آ رہی، اس کی رسی کھول دو۔ یزید جب بی بی سکینہ کی رسی کھولنے گیا تو امام سجاد نے کہا کہ تو رک جا، یہ سیدزادی ہے، میں اس کی رسی کھولوں گا۔ بی بی سکینہ کہتی ہے کہ ہاں اس گھڑی ڈھونڈ رہی تھی میں چچا جان کا سر، کیا کہوں گزری اے بابا یہ تیری بچی پر، مجھ کو ظالم نے کنیزی میں جو مانگا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ بی بی کہتی ہے کہ آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی، مر گئی شام کے بازار میں سہ نہ سکی، آپ کے سامنے جب شمر نے مارا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ بین یہ کرتے ہی خاموش ہوئی وہ اکبر، آج تو جائیں گے ساتھ اپنے مجھے بھی لے کر، آپ کو میری قسم کیجیے وعدہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔